إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللہ مالک نے قرآن حکیم میں سورۃ الحج آیت نمبر 30 میں فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بس بتوں کی گندگی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بتوں کو رجس یعنی گندگی قرار دیا اور اہل ایمان کو اس گندگی سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ترمذی حدیث نمبر 2219، سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبد الاوثان، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے قبیلے مشرکین کے ساتھ نہ ہو جائیں، اور یہاں تک کہ وہ اوثان، وثن کی جمع ہے، یہاں تک کہ وہ اوثان کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں، اور اس سے مراد بت ہیں جن کی عبادت کی جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی چیز کی عبادت کی جائے تو وہ وثن ہی کہلائے گا، جیسے کہ مسند حمیدی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا لعن اللہ قوما اتخذوا او جعلوا قبور انبیائهم مساجد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ترجمہ ہم اپنی طرف سے آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو جی انہوں نے اپنا ترجمہ خود کیا ہوا ہے۔ بریلوی عالم مفتی ظفر جبار چشتی وہ اس حدیث کا کیا ترجمہ کرتے ہیں، ذرا ان کی قلم سے کیا ہوا ترجمہ سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بنا دینا۔ اللہ تعالی ان لوگوں پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے اور بریلوی عالم کے ترجمے سے بھی آپ کی آنکھیں مزید کھل جانی چاہیے کہ وثن ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی عبادت ہو، اللہ کے علاوہ جس کی پوجا پاٹ ہو، خواہ وہ کوئی بت ہو، درخت ہو، قبر ہو یا کوئی اور چیز، اور ایسے لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی پوجا کرے تو وہ قبر کو بت بنانا ہے۔ یہ ترجمہ بریلوی عالم نے کیا اور یہی ترجمہ درست ہے، لیکن قبر پرستی میں پڑے ہوئے لوگ ہر اونچی پکی سجی دھجی قبر کو دیکھتے ہیں تو بتوں کی طرح اس کی پوجا کرنے کے لیے اپنے سر جھکا دیتے ہیں، بلکہ قبر پرستی کا یہ سیلاب اب بت پرستی تک پہنچ چکا ہے۔ اب کلمہ پڑھنے والے اپنے پیروں، فقیروں، بابوں، حضرتوں کی مورتیاں بنا کر انہیں پوج رہے ہیں، اور یہ پوجنے والے رام چندر نہیں ہیں، یہ خدا بخش ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ مسلمان کہلانے والا ہے۔ یہ دیکھیے کچھ مسلمانوں نے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی مورتی بنا لی، اس کو قبر کے اوپر سجا دیا، اور ہندوؤں کی طرح اس مورتی کو دودھ سے غسل بھی دیا جا رہا، اور لکھنے والے لکھ بھی رہے ہیں کہ اہل سنت کے سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں اہل سنہ حقیقی جو ہے واقعی ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن قبر پرستوں بریلویوں کا اس سے تعلق ہے کہ تم نے ہی قبروں کی پوجا کو رواج دیا، اور اب یہ قبروں کی پوجا ترقی کرتے کرتے مورتی کی پوجا تک پہنچ چکی۔ جو واقعی اہل سنت ہیں، اہل الحدیث ہیں، وہ ہمیشہ سے قبر پرستی کے بھی مخالف رہے، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کے مطابق نہ تو اونچی قبریں بناتے ہیں نہ پکی قبریں بناتے ہیں، نہ ان قبروں پہ بلڈنگیں بناتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں، کمپلیکس بناتے ہیں، نہ ان قبروں پہ میلے لگاتے ہیں، نہ ان میلے لگانے والے، کمپلیکس بنانے والے، ان پوجا پاٹ کے دھندے کرنے والوں کو اپنا رہبر اور رہنما اور اپنا امیر سمجھتے ہیں۔ ہم بڑی محبت سے، بڑے پیار سے آپ کو دعوت توحید دیتے ہیں، اللہ کے بندو اللہ کی توحید کو سمجھو، اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو اور خالص اللہ کی عبادت کرو۔ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی قبریں اور اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کی پوجا، اگر تمہارے دل میں سچی محبت اللہ کی ہو، اس کا کبھی تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب تک علماء سو
قبر پرستی کی پشت پناہی کرتے رہیں گے تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کوئی لال شہباز قلندر کا بت بنا کے اس کو پوج رہا ہے، کہیں سائیں بابا کا بت بنا ہوا ہے جسے ہندو اور مسلمان مل کے پوج رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے شرک کے اس دھندے میں تمام اہل شرک اکٹھے ہیں۔ قبر پرستی کے شرک کے اس دھندے میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی مسجدیں گرائی ہیں، مسجدیں گرا کر مندر بنائے ہیں۔ شرک کے ان اڈوں کا ان بت پرستوں کے ہاں بھی مکمل ادب و احترام ہے۔ نہیں یقین تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، یہ ایک بت پرست کی طرف سے چادر آئی ہے اور بابا اجمیری کی قبر پر تحفہ آیا ہے، اور ایک بظاہر مولوی کی شکل بنا کر مجاور کی سیٹ پہ بیٹھنے والا یہ قبر پرست یہ لوگوں کو کس طرح مزید شرک کی دلدل میں اور دھکیل رہا ہے کہ جناب بابا جی یہ ہمارے پردھان منتری صاحب کی طرف سے گفٹ آیا ہے، اسے قبول کیجئے اور ان کو صحت بھی دیجئے، ان کی حکومت کا سایہ دراز بھی کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا غریبان بھائی سرکار ان کو فون بھی لیا، لیکن یہ ہمارے پردھان منتری جو ہے نریندر مودی کی طرف سے چادر پیش ہے سرکار، سرکار کرم کی نگاہ عطا فرمائیے مولا، سرکار کرم کی نگاہ عطا فرمائیے مولا۔ اللہم صلی علی سیدنا سرکار ہمارے مودی جی کی طرف سے پھول چادر پیش ہے میرے مولا، ان کا جنم دن ہے سرکار، ان کی عمر درازی عطا فرمائیے سرکار، سرکار ان کی بیماری شفات عطا فرمائیے، صحت یافتگی عطا فرمائیے سرکار، چوکٹ کا صدقہ عطا فرما دیجیے مولا، کرم کی نگاہ عطا فرمائیے مولا، کرم کی نگاہ عطا فرمائیے۔ ہمارے نریندر مودی جی ہندوستان کے پردھان منتری ہے سرکار، ان کی شفات عطا فرمائیے، 2024 میں میرے مولا ہندوستان پہ پھر حکومت کرنے کا صلہ عطا فرمائیے، کرم کی نگاہ عطا فرمائیے، ان کی جو بھی پریشانی ہے اس کو دور عطا فرمائیے سرکار۔ یہ سنبھال صوفی سنبھال کی طرف سے میرے مولا یہ چادر پیش ہے مولا، کرم کی نگاہ عطا فرمائیے، دادا حضور کا صدقہ عطا فرمائے، ابا حضور کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی جو بھی جائز تمنا پوری عطا فرمائے، ہمارے دیش کے پردھان منتری کی خوشحالی عطا فرمائے، ان کی آنے والی سرکار میں جو پریشانی ہے اس کو دور عطا فرمائے۔ 2024 میں میرے مولا اچھے متوں سے سرکار آپ کی بارگاہ میں سرکار میرے مولا حاضری دیں گے مولا، آنے کی توفیق عطا فرمائی، کرم کی نگاہ عطا فرمائی۔ سبحان ربک العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بابا جو مرا تھا اس کے کپڑے لوگوں نے کاٹ کے اتارے تھے، اس کی گندگی لوگوں نے صاف کی تھی، اس کو استنجا لوگوں نے کروایا تھا، اس کو غسل لوگوں نے کروایا تھا، اس کو 4 کندھوں پہ اٹھا کر لوگ قبرستان لے کر گئے تھے، اسے چادروں سے لٹکا کر باندھ کر اس کے لاشے کو قبر میں زندوں نے اتارا تھا، اس کی قبر کو بند کیا تھا، اس پہ پکی قبر بنائی تھی، اس پہ گنبد اور مورتی بنائی تھی۔ ارے جو اپنی طہارت نہیں کر سکا، جو اپنے کپڑے نہیں اتار سکا، جو اپنے روتے بچوں کو چپ نہیں کروا سکا، وہ تمہارے پردھان منتری صاحب کی حکومت کو اور طول دے گا، جس کو یہ پتہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اس مردے کو تو یہ بھی خبر نہیں قیامت کب قائم ہوگی، ہمیں اٹھایا کب جائے گا۔ اے میرے کلمہ پڑھنے والے بھائی، اس قبر پرستی کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ بت پرستوں کا دین ہے۔ اسی لیے بت پرست اور قبر پرست ان مزارات پر، ان لمبی پڑی ہوئی قبروں مورتیوں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ جو مسجدیں گرا کر اذانوں کی آوازیں بند کرتے ہیں، اذانوں کی آوازوں کو دبا دیتے ہیں، وہ اس شرک کے دھندے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاں فرق صرف اتنا ہے، ان کا مندر کے اندر بت سیدھا کھڑا ہے، تمہارا بابا لمبا پڑا ہے، بس یہ فرق ہے اور کوئی فرق نہیں۔ کاش تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کلپ کافی ہو جائے اور اللہ تمہیں ہدایت دے دے کہ اسلام میں قبر پرستی کی کوئی گنجائش نہیں، یہ تو بت پرستوں کا شیوا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کو ان شرکی امور سے دور فرما دے، اے اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔
اے اللہ اہل ایمان کے کندھوں پر ہمارے آقا جو ذمہ داری ڈال کر گئے توحید کی دعوت کو پھیلانے کی، اپنی رحمت سے وہ بھولا ہوا سبق ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم ان لوگوں کو توحید کا پیغام سناتے رہیں، توحید کی دعوت دیتے رہیں، ان قبروں پہ جھکی ہوئی گردنوں کو اٹھا کر ایک تیرے سامنے جھکانے کی دعوت دیتے رہیں، اور یہی عمل کرتے کرتے ہمیں موت آ جائے اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو مولا، ہم تجھ سے راضی ہو مولا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔